الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، میرا عموماً یہ ایک وتیرہ رہا ہے اور میری ایک طویل عرصے کی ایک تگ و دو اور جد و جہد ہے کہ میں نے اپنے تمام تر جدید ترین اور کرنٹ افیئرس کے معاملات کو سمجھنے کے لیے بھی ہمیشہ قرآن اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مدد لینے کی کوشش کی ہے، اور ان کی روشنی میں ہی آج کے معاملات کو حل کرنے یا ان کے جو معاملات آگے خراب ہو رہے ہیں یا ٹھیک ہو رہے ہیں اس کے بارے میں ایک رہنمائی لینے کی کوشش کی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ قرآن پاک کے رہتی دنیا تک کے لیے رہنمائی کا باعث ہے۔ وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج کے دور کے اندر IMF، ورلڈ بینک، امریکہ اور روس کی لڑائی یا چین کی لڑائی اس کے بارے میں رہنمائی نہ دے رہا ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے خود بہت بڑے دعوے سے فرمایا کہ نزل علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، ہم نے اے رسول تم پر جو کتاب نازل کی ہے اس کے بارے میں مکمل طور پر ہر چیز کو بیان کر کے رکھ دیا ہے۔ کتاب کے ساتھ ساتھ ایک اور مضمون ہے جس کے بارے میں شاید گزشتہ 1-1.5 سال سے آپ کے اس ویڈیو اس کے ذریعے سے میں مخاطب رہا ہوں، اور وہ ہے آخر الزمان کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں۔ ان ساری چیزوں کو بار بار دہرانے کی بجائے آج میں براہ راست امریکہ کے اس موجودہ الیکشنز کے اندر پیدا ہونے والی صورتحال جو ہے اس کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے تقریباً 1-1.5 ماہ پہلے میں نے کالمز میں بھی لکھا تھا اور اپنے مختلف چینل کے پروگراموں میں بھی ذکر کیا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد امریکہ کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا ہونے والی ہے کہ جس میں امریکہ جو ہے وہ اپنے اس تمام تر جاہ و جلال سے دور ہوتا چلا جائے گا، اور امریکہ ایک بہت بڑی طاقت کے طور پر ختم ہو جائے گا۔ اس کا بھی بنیادی ماخذ دراصل سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث میں اکثر سمجھتا ہوں سے لیتا ہوں جس میں آپ نے دجال کے اس دنیا میں آمد کے سالوں کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا ہے، اس کے عرصے کو تقسیم کیا ہے کہ جب وہ پہلی دفعہ آئے گا تو اس کا ایک دن جو ہے وہ 1 سال کے برابر ہوگا، پھر اس کے بعد جب دوسرا اس کا جو حصہ ہے اس کے اندر اس کا ایک دن جو 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ باقی دن جو ہیں وہ نارمل ہوں گے۔ تو دجال کا جو نظام ہے جس کے بارے میں بہت دفعہ میں نے گفتگو کی ہے، وہ تقریباً 1920 کے آس پاس نیشن سٹیٹس کے قیام کے ساتھ ہی پیدا ہوا تھا، اور اس کے اندر تمام تر جتنی بھی خرابیاں ایک نظام کے طور پر کسی بھی اسلام کے مروجہ قوانین کے مقابل میں نافذ کی جاتی ہیں وہ کی گئی تھیں۔ سود کا ایک بیسک نظام بنایا گیا تھا، اس کے بعد وومن ایمنسپیشن کی صورتحال آ گئی، نیشن سٹیٹس کا آ گیا، یہ سارے کا سارا ایک ملغوبہ جو تھا ایک دجالی نظام کا دنیا کے سامنے وجود میں آیا، اور اس سے لگتا ہے کہ اس کا عرصہ بہت طویل تھا۔ اس کے بعد کی صورتحال جو ہے وہ آگے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھر آہستہ آہستہ 2nd ورلڈ وار کے بعد یہ ساری کی ساری امپائر جو ہیں یہ ٹوٹی ہیں، اور پھر ایک معاشی امپائر جو ہے وہ دنیا کے اندر وجود میں آئی جسے امریکہ اور اس کے ساتھ اس کے اتحادی نیٹو کہتے ہیں، وہ ممالک جنہوں نے بہت بری طرح اپنے آپ کو تباہ و برباد کیا تھا 2nd ورلڈ وار کے اندر، اور نہ فرانس بچا تھا، نہ بیلجیم بچا تھا، نہ پولینڈ بچا تھا، نہ جرمنی بچا تھا، کوئی اور ملک ایسا دنیا کا ہر ملک، وہ انگلینڈ جیسی بڑی طاقت تباہ و برباد ہو گئی تھی، اور امریکہ نے ان کو کسی نہ کسی طور پر آ کے بچایا تھا۔ اور 1945 کی اس برٹن ووڈ ایگریمنٹ کے بعد یہ طے ہو گیا تھا کہ اب یہ امپائرز جو ہیں یہ دنیا سے چلے جائیں گی، اور اس امپائرز کی جگہ پہ ورلڈ بینک اور IMF کا ایک معاشی راج شروع ہوگا، اور معاشی سلطنتیں جو سامنے آئیں گی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ زائنزم جو تھی، جو کہ جس نے اس آئندہ آخری مارکے کے اندر مسلمانوں کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اس صہیونیت نے یہ طے کر لیا تھا کہ اب امریکہ کو ایک بہت بڑی طاقت کے طور پہ ہم نے ابھارنا ہے، جس کی چھاؤں میں ہم نے اس ملک کو بلڈ کرنا ہے، بہتر بنانا ہے، اس کو ایک طاقت بنانا ہے جہاں سے حضرت داؤد علیہ السلام کے تخت پر بیٹھ کر ان کا مسایہ جو آئے گا اور وہ حکومت کرے گا۔
اب وہ تمام مقاصد جو ہیں انہوں نے حاصل کر لیے ہوئے ہیں۔ اسرائیل اس وقت ایک ایسی کیفیت میں ہے کہ جو ایک عالمی طاقت کے طور پر دنیا پوری کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے۔ اس وقت وہ پوری دنیا میں اسلحہ بیچنے والا سب سے بڑا ملک ہے۔ 6.8 ارب ڈالر کا اسلحہ اس نے پچھلے سال بیچا تھا، اس سے پہلے 6.6 ارب ڈالر کا بیچا تھا۔ دنیا کے 87% ڈرون جو ہیں وہ اس وقت اسرائیل میں بنتے ہیں۔ تمام بڑی کمپنیز کے ہیڈ کوارٹر جو ہیں اسرائیل میں آ چکے ہوئے ہیں۔ تمام دنیا کے بڑے بینکس اور ایون میڈیا جو ہیں اس کے اوپر ان یہودیوں کا قبضہ ہے، اور جس وقت بھی وہ چاہیں گے وال سٹریٹ کو تالا لگا کے اپنا کمپیوٹر جو ہے وہ یروشلم میں کھولیں گے، اور اس یروشلم میں کھولنے کے ساتھ ہی سارے کی ساری بینکنگ ٹرانزیکشنز ہے وہاں سے شروع ہو جائیں گی، اور نیو یارک از نو مور the financial capital of the world and the financial capital will be shifted to the Jerusalem۔ لیکن اس سارے کے باوجود بھی ایک بڑی اہم ترین بات یہ رہ جاتی ہے کہ اسرائیل کا سائز بہت چھوٹا ہے۔ اگرچہ کہ مثالیں ملتی ہیں کہ برطانیہ جو ہے اس کا بھی اتنا چھوٹا سا سائز تھا، اور اس سائز نے پوری دنیا پر حکومت کی تھی، اس کی سلطنت پہ پرچم غروب نہیں ہوتا تھا، اس کا سورج غروب نہیں ہوتا تھا، کینیڈا میں بھی اس کا پرچم لہراتا تھا، نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا میں بھی اس کا پرچم لہراتا تھا، برصغیر پاک و ہند میں بھی لہراتا تھا، تو وہ بھی تھی مثال موجود ہے۔ لیکن شاید ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ کے بعد اور ویپنز کے بعد اور باقی چیزوں کے حساب سے اب شاید وہ صورتحال جو ہے وہ نہیں ہو سکتی، اس لیے دنیا کا سائز چھوٹا ہونا چاہیے تاکہ اسرائیل نے ایک بہت بڑی عالمی طاقت کے طور پہ ابھرنا ہے۔ تو دنیا کا سائز تو فزیکلی چھوٹا نہیں کیا جا سکتا، طاقت کے حساب سے چھوٹا کیا جاتا ہے۔ تو 45 کے بعد، جنگ عظیم دوم کے بعد، یہودیوں نے، خاص طور پہ صہیونی یہودیوں نے پوری دنیا کو دو نظریوں کے اندر الجھایا۔ ایک نظریہ جو تھا وہ روس کا تھا، اور وہ روس کے اندر انہوں نے کمیونزم کا نظریہ پیش کیا جو کہ کیپٹلزم کے خلاف تھا، جس کے بارے میں یہ تصور عام کیا گیا کہ اصل میں مزدور کی بادشاہی جو ہے وہ سب سے اہم ترین چیز ہے، اور اسی مزدور کی بادشاہی کو ہی آگے لے کے جانا چاہیے، اور انہوں نے ایک پرولٹریٹ ڈکٹیٹرشپ قائم کی، اور اس کے تحت انہوں نے آدھی دنیا کے اوپر حکمرانی کی، ایون جہاں تک کہ چین میں موزتوں کا انقلاب بھی وہی کمیونزم کی بنیاد پر تھا۔ آدھا مشرقی یورپ جو، بلکہ پورا مشرقی یورپ اور یورپ کا بھی کچھ حصہ جو تھا وہ اس سے متاثر ہو کے ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ یوگوسلاویہ تھا، چیکوسلاویکیا تھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام ریاستیں جو کبھی خلافت عثمانیہ کا حصہ ہوتی تھی، مسلمانوں کی ریاستیں، آذربائیجان، ترکمانستان، کرغزستان، قزاقستان، تاجکستان، یہ ساری کی ساری روس کی ریاستیں جو تھیں یہ بھی مکمل طور پر اسی نظام کا حصہ بن گئی، جبکہ مقابلے میں یورپ کی ریاستیں تھیں جو کہ ناروے، سویڈن، ڈنمارک سے ہوتی ہوئی فرانس اور اٹلی اور اسپین اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ریاستیں تھیں، اور ان میں جو تھی وہ امریکہ کی بادشاہت قائم تھی، اور دونوں جو ہیں کم از کم 40-50 سال تک ایک دوسرے سے لڑتے رہے۔ روس کی سلطنت کے مقابلے میں ایک دوسرا بلاک تھا جس کو کیپٹلزم کا بلاک کہا جاتا تھا، اور اس بلاک کے اندر خود امریکہ تھا اور برطانیہ کے ساتھ یورپ کی ریاستیں تھیں، جس کے اندر ایک سودی نظام اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتا تھا۔ 70 سال تک کا عرصہ ایسا ہے کہ جو ان دونوں ریاستوں کے، دونوں بلاکس کے درمیان ایک بہت شدید قسم کی لڑائی کا عرصہ ہے، اور اس لڑائی کے دوران کون سا ایسا ملک ہے کہ جہاں قتل و غارت نہیں ہوا؟ ویتنام جو ہے اس کی مثال دنیا کے سامنے ہے کہ جہاں تقریباً 50 لاکھ کے قریب لوگ مارے گئے، اور اس کے باوجود بھی امریکہ میں جو اس کے میڈیا کے لوگ تھے وہ ریمبو کی فلمیں دکھا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ امریکہ جو ہے ان کا ایک ریمبو ٹائپ سپائی جو ہے وہ بھی بہت بڑی چیز ہوتا ہے۔ لیکن اس لڑائی کے اندر چونکہ ایک پلاننگ اس بات کی تھی کہ روس کی اس سلطنت کو مکمل طور پر اس صفحہ ہستی سے خارج کرنا ہے تاکہ اس طرف سے کوئی خطرہ باقی نہ رہے، تو اس کو باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت ایسا خارج کیا گیا کہ جس وقت 1992 میں روس ٹوٹا ہے اور یہ ساری مسلمان ریاستیں بھی آزاد ہوئی ہیں اور افغانستان میں اس کو ذلت آمیز شکست ہوئی ہے، تو اس کے پاس 25,000 کے قریب ایٹم بم تھے، سیٹلائٹ اس کے گردش کر رہے تھے، پوری دنیا کے اندر اس کا جسے کہتے ہیں ایک نظام جو تھا وہ موجود تھا، چاند پہ اس کے لوگ جاتے تھے، اس کے باوجود بھی حالت یہ ہو گئی تھی کہ اس کی ایروسس جو تھیں وہ شہروں میں ڈبل روٹی کی بنیاد پر، ڈبل روٹی کے بدلے میں اپنا جسم بیچتی تھی، اور وہاں سے جو میرج پرپوزلز کے اتنی بیوروز کھلے اور اس کو 70,000 کے قریب سالانہ عورتیں جو ہیں وہ اغوا ہو کے یورپ کے بازاروں میں بکنے لگ گئیں۔
اس کے بعد امریکہ جو تھا وہ ایک سول مکمل طور پہ پاور بن گیا، اور بڑے بڑے فلاسفر جو تھے اینڈ آف دا ہسٹری، فوکویاما جیسے لوگوں نے اینڈ آف دا ہسٹری لکھ دیا کہ اب تو ختم ہو گیا، اب یہی پاور رہے گا، لیکن ہم یہ کہتے تھے کہ نہیں، اینڈ آف دا ہسٹری وہی ہے کہ جو ہسٹری اینڈ آف سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ آخری فائٹ جو ہے وہ بنیادی طور پر مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ہونی ہے، اور اسی یہودیوں کی طرف سے دجال جو ہے وہ نکلے گا، اور مسلمانوں کی اس مدد کے لیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ آسمانوں سے نیچے بھیجے گا۔ اس کے لیے سب سے اہم ترین چیز یہ تھی کہ اس کو امریکہ کو کسی نہ کسی طرح اب خدا حافظ کہا جائے، جیسے روس کو خدا حافظ کہہ دیا گیا تھا۔ روس کا معاملہ بھی، اور دنیا میں ہر امپائر کا معاملہ یاد رکھیں، جان لیں کہ امپائر کے اندر خود ذاتی طور پہ وہی طاقت نہیں ہوتی، بلکہ وہ مختلف قسم کے ایریاز کو ملا کے ایک طاقتور چیز بنائی گئی ہوتی ہے۔ روس کا اپنا سٹرکچر چھوٹا سا موجود تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقی تاتارستان سے لے کے مسلمانوں کی باقی ریاستیں لے کے، چچنیا لے کے، یوکرین لے کے، یہ سارے علاقے جس سے ملا کے روس جو تھی ایک بہت بڑی طاقت بنی تھی۔ اسی طرح اس سے پہلے فرسٹ ورلڈ وار کے بعد ایسٹرو ہنگیرین امپائر ہوتی تھی، اس میں آسٹریا تھا، ہنگری تھی، اور بہت سارے ممالک تھے جنہوں نے ایک بہت بڑی امپائر بنائی تھی، جس کی فرسٹ ورلڈ وار کے ساتھ میں لڑائی ہوئی تھی، اور اس لڑائی کے اندر اس کا تیا پانچا ہو گیا تھا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ خلافت عثمانیہ تھی، جو 3 بر اعظموں کے ملکوں کو ملا کے ایک بہت بڑی طاقت بنی تھی۔ برطانیہ خود بذات خود جو تھی پوری دنیا پر رول کرتی تھی۔ اسی طرح امریکہ کا جو وجود ہے یہ بڑا فرجائل وجود بنایا گیا تھا۔ 50 کے قریب یہ ریاستیں ہیں، اور ہر ریاست اس طرح انڈیپینڈنٹ ہیں کہ آج اگر امریکہ کے آئین کے اندر یہ کہا جائے کہ تم سب آزاد ہو، تو یہ ساری کی ساری ریاستیں جو ہیں وہ مکمل طور پر ایک ملک کے طور پر فنکشن کر سکتے ہیں۔ ٹیکسس اپنے طور پر فنکشن کرے گا، کیلیفورنیا اپنے طور پہ کرے گا، نیو یارک اپنے طور پہ کرے گا، سیلف سسٹینیبل ریاستیں ہیں۔ یہاں تک کہ آپ نے اس دفعہ دیکھا ہوگا کہ ابھی جو ان کے ہاں الیکشنز ہوئے ہیں، اس الیکشنز میں ووٹنگ بیلٹس کے قوانین تک بالکل مختلف ہیں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ مورمنز جو تھے وہ بڑے کٹر قسم کے عیسائی ہیں جو اس کو لے کے آئے تھے، اور یہودی اس کے ساتھ اس طرح سپورٹ کرتے تھے کہ مورمنز جو تھے، اور خاص طور پہ ایونجلیکلز جو ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اگر حضرت عیسیٰ نے آنا ہے تو اس کی ایک ہی نشانی ہے کہ عیسائیوں کو مدد کرنی چاہیے یہودیوں کو ان کا ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کے لیے، اور وہ ہیکل سلیمانی جب تعمیر ہوگا اور تو اس کو گرانے کے لیے حضرت عیسیٰ جو آسمان سے اتریں گے اور وہ عیسائیت کو جو ہے دوبارہ زندہ کریں گے۔ اس نظریے کے لیے وہ چاہتے تھے کہ جلد از جلد جو ہے وہ اسرائیل کا قیام ہو جائے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اس نظریے کا قائل تھا، اسی لیے اس نے 25 سال پرانا وہ قانون کہ امریکہ نے جب یہ کہہ دیا تھا کہ ہم یروشلم کو ایک مرکز بنائیں گے، اس کا اسرائیل کا، ہم اس کو تسلیم کریں گے اس کا ہیڈ کوارٹر دارالحکومت کے طور پر، اس نے بغیر کسی سوچے سمجھے، جس کو 6 مہینے کے لیے وہ ڈیلے کرتے جا رہے تھے، اس نے بغیر پرواہ کیے ہوئے کہ اس کے کیا رزلٹس نکلتے ہیں، اس نے اعلان کر دیا کہ ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آگے اس نے جس طرح ایران کا تھریٹ قائم کر کے باقی تمام ملکوں کو ڈرا کے اور اسرائیل کے ساتھ ان کے ساتھ روابط کو دوبارہ اسٹیبلش کیا، تو وہ ایک بہت اچھے منصوبے پہ جا رہا تھا، لیکن اس کی سب سے اہم بڑی غلطی وہ تھی کہ وہ اپنی بات جو ہے اس کو اب چھپا کے سینے میں دفن نہیں کر سکتا تھا، اب دوسروں کے لیے مسئلے بناتا تھا۔ اس کے باوجود بھی ڈونلڈ ٹرمپ جو تھا اب بھی تک ان کے لیے بہت درست کینڈیڈیٹ تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ اس راستے پر امریکہ کو لے جا رہا ہے جس راستے پہ وہ لے جانا چاہتے ہیں۔ لیکن بہرحال امریکن تھا اور اس طرح ان کے ساتھ ملا ہوا نہیں تھا، نہ کوئی پریزیڈنٹ ملا ہوا اس طرح ہوتا ہے، بیسیکلی اس کے ارد گرد تھنک ٹینک جو ہیں وہ اس پریزیڈنٹ کو لے کے جاتے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ اس سارے سینیریو کے اندر اس کو کہیں نہ کہیں امریکہ کی یاد بھی آئی، اور باقی مقابلے میں امریکہ کے لوگ موجود تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ سے ایک کام لیا، اور وہ کام سب سے اہم تھا امریکہ کی تباہی پر دستخط کرنے کا کام، اور وہ یہ تھا کہ امریکہ میں تقریباً 70% کے قریب سفید خام لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کالوں سے شدید نفرت کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو آج بھی کہتے ہیں سو مینی منکیز اراؤنڈ، ہمارے اتنے سارے بندر کہاں سے آ گئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہسپینکس کو سے نفرت کرتے ہیں،
ان کے بارے میں ایلزابتھ بیٹی جونز ایک بہت بڑی کالمسٹ ہے، جس نے واحد تھی جس نے ٹرمپ کو پریڈکٹ کیا تھا کہ وہ آئے گا۔ اس نے کہا تھا کہ بنیادی طور پر پروٹوٹائپ پہ چلتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں سارے لوگ امریکنز یہ سمجھتے ہیں کہ ہر آدمی جو بلیک ہے وہ ویلفیئر یعنی وہ مدد لیتا ہے ریاست سے، ہسپینک جو ہے وہ الیگل امیگرینٹ ہے، بھاگ کے یہاں آیا ہوا ہے، کرسچن جو ہے وہ بائبل پشر ہے، ہر کامیاب عورت جو ہے وہ انسکسیسفل ہوتی ہے شادی میں بھی اور ویسے بھی، اگر جو کامیاب ہو جائے تو مزاج بھی چٹرا ہو جاتا ہے، ہر مسلمان ٹیررسٹ ہے۔ اس طرح کے نظریے جو ہے لے کے سامنے آئے ہوئے۔ آپ اس وقت پورا نقشہ اگر امریکہ کا دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ امریکہ کی جو سینٹرل سٹیٹس ہیں بہت بڑی بڑی ہیں، لیکن ان میں آبادی بہت کم ہے، لیکن وہ سارے کے سارے وہ گورے ہیں کہ جو کبھی اپنی ریاستوں سے باہر نہیں گئے۔ آسٹن کے پاس جو گاؤں میں ایک گورا رہتا ہے، اس نے اپنے 4 گھوڑے رکھے ہوئے ہیں اور ساتھ اس میں پمپ سے تیل نکالتا ہے اور تیل نکال کے جا کے ریفائنری کو بیچ آتا ہے، یا اس نے کھیت لگائے ہوئے ہیں اور اس میں اسٹرابیری بیچتا ہے یا کچھ اور۔ ایون یہ کہ منیاپولس کے اندر، تلسا کے اندر، اوکلاہوما کے اندر، یہ سارے جہاں پہ ہر سٹیٹ میں کہیں 5 ووٹ ہیں الیکٹرل کالج کے، 10 ووٹ ہیں، ان ریاستوں کے اندر یہ گورے موجود ہیں جو نہ اخبار پڑھتے ہیں نہ ٹی وی دیکھتے ہیں، وہ گورے ہیں اور وہ بہت صدیوں سے گورے ہیں۔ یہ وہ گورے ہیں کہ جنہوں نے اس زمانے میں سول وار میں غلامی کے اوپر کہا تھا کہ ہم غلامی کو یہاں سے نہیں جانے دیں گے، اور ابراہیم لنکن کے ساتھ جنگ کی تھی۔ یہ گوروں کو ٹرمپ نے مدتوں کے بعد دوبارہ زندہ کیا ہے، اور اس نے کہا دیکھو 13% کالا ہے، یہ تمہارے اوپر تمہیں بلیک میل کرتا ہے ہیومن رائٹس کے نام پر۔ یہ جو چند فیصد اور مزید لوگ آئے ہوئے ہیں، یہ بھی ہیں ہسپینک ہیں یا مسلمان ہیں یا کچھ اور ہیں، یہ بھی تمہیں بلیک میل کرتے ہیں۔ یہ امریکہ تمہارا ہے، تم نے اسے آباد کیا تھا، تم ہی اس کے وارث ہو، ان ساروں سے تم اس کو پاک کرو۔ اب اس وقت الیکشنز کو خاص طور پہ مینج کیا گیا ہے تاکہ الیکشن کے رزلٹس اتنے نیک ٹو نیک آ جائیں، اور مینج کرنے کے بارے میں بہت لمبی سی گفتگو کر سکتا ہوں میں، اس کو انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو کے اندر کروں گا کہ مینج الیکشن کیے کیسے جاتے ہیں۔ صرف امریکہ میں نہیں، دنیا پوری میں کیے جاتے ہیں، اور دنیا پوری کی ایک ڈیپ سٹیٹ ہوتی ہے اور دنیا پوری کی ایک اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، اور وہ اس کو اتنی آسانی سے مینج کیا جاتا ہے۔ خاص طور پہ کووڈ کا خطرہ پھیلا کر جس وقت انہوں نے پوسٹل بیلٹ وہاں شروع کیے، تو آپ حیران ہوں گے کہ پوسٹل بیلٹ کو مینج کرنا اتنا آسان ہے۔ میں جب ڈپٹی کمشنر ہوتا تھا تو ہم بڑی آسانی سے ہوتا جو تھا، ہمارے پاس ایک سٹیم کی ایک مشین ہوتی تھی جس کے اندر ہم خط کو گزارتے تھے اور وہ خط کھل جاتا تھا، اس کے اندر سے خط پڑھتے تھے، واپس اس کو ڈالتے تھے، اور اس کے بعد وہ سٹیم کی وہ گوند واپس بند ہو جایا کرتی تھی۔ اسی طرح جتنی بھی اگر آپ کے ہاتھ میں اسٹیبلشمنٹ میں آپ کے ہاتھ میں کوریئر سروس ہے یا پوسٹل سروس موجود ہے، تو آپ کتنی آسانی سے وہ سارے کا سارا جو بیلٹ پیپرز ہیں مینج کر سکتے ہیں، اور ان میں اپنی مرضی کے ووٹ جب چاہیں ڈال سکتے ہیں، جیسے چاہے ڈال سکتے ہیں۔ میکسیمم جو ٹرن آؤٹ جو ہے اسی وجہ سے اسٹیبلش کیا، پہلے خوف پیدا کیا گیا تاکہ لوگ پولنگ سٹیشن میں نہ جائیں، کیونکہ پولنگ سٹیشن میں جانے سے دھاندلی کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، پبلک سامنے ہوتی ہے، لوگ ہوتے ہیں، آسان نہیں ہوتا۔ پوسٹل بیلٹ ایسے ہوتے ہیں جن کو مینج کیا جا سکتا ہے، جب بھی، جس وقت بھی، جس طرح بھی چاہے مینج کیا جاتا ہے، اور 50 ریاستوں کی بالکل علیحدہ جو ہیں وہ ریاستیں ہیں، اور یہی وہ آج جو ٹرمپ چیخ رہا ہے، لیکن انہوں نے اپنا کام کر لیا ہے۔ اب ٹرمپ نے جن لوگوں کو اکٹھا کیا تھا، میں آج تقریباً 12 ریاستوں میں امریکن سے بات ہوئی ہیں ان مسلمانوں سے کہ جو وہاں پر ان لوگوں سے رابطہ رکھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اتنا خوف ہے، ہم نے وہ اسلحہ خرید لیا ہے کہ سوائے جہاز کے، ان لوگوں نے وہ اسلحہ خرید لیا ہے کہ سوائے جہاز کے کوئی اور اسلحہ شاید ان کے پاس ایسا نہیں کہ جو ان کے پاس نہ ہو۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو پریکٹس کرتے ہیں، ڈیلی باہر نکلتے ہیں، ملیشیا کی طرح ابھرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے خالی کر دینا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ مجھے کچھ لوگوں سے اور بات کرنے کا موقع ملا جو بہت ویل انٹرینڈ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان سارے لوگوں نے ہر اس امیگرینٹ کی جو گورا نہیں ہے یا ان کی کرسچینٹی کے فولڈ میں نہیں آتا، اس کی باقاعدہ اس کی جائیداد، اس کی گاڑیوں کے سب کے انہوں نے باقاعدہ وہ نمبر تک ان کی نوٹ کیے ہوئے ہیں، اور وہ ان کے ٹارگٹ کے اوپر ہیں۔ تو یہ وہ کیفیت ہے جس کے اندر ایک امریکہ کے اندر ایک ایسی سول وار کا خطرہ ہے کہ جو اسی الیکشنز کے بعد نکلے گی، اور اس سول وار کے اندر جو ہے امریکہ جو ہے ویسے ہی ہو جائے گا جیسے 1992 میں روس ہو گیا تھا کہ اس کی نہ کوئی پروڈکٹ بکتی تھی نہ کچھ اور بکتا تھا۔ حالت یہ ہو گئی تھی کہ اس کو مدد لینے کے لیے IMF اور ورلڈ بینک کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑ رہا تھا۔ وہ ملک جو دنیا کا سب سے بڑا
آئل پروڈیوسنگ ملک ہے اس کو اس طرح تباہ و برباد کر دیا تھا. سارا کچھ وہی موجود تھا, بازار بھی چلتے تھے, بینک بھی کھلے ہوئے تھے. اور پھر ایک دن ایسا ہوگا کہ جب وہاں پھونک کی صورتحال ہوگی تو اس پھونک کی صورتحال کے اندر سے لوگ وہاں سے بھاگیں گے اور پھر یا تو پھر مختلف جگہوں پہ پناہ لیں گے اور یا پھر کسی اور جگہ پہ جسے کہتے ہیں مختلف ریاستوں میں علیحدہ علیحدہ تقسیم ہو جائیں گے. آج یہ 50 کی 50 ریاستیں علیحدہ ہو جائیں, علیحدہ علیحدہ جھنڈا ان کا اپنا موجود ہے, تو امریکہ کو ایز اے سپر پاور دنیا کے اندر وجود ختم ہو جائے گا. سارا کچھ ویسے ہی رہے گا لیکن ایک بہت بڑی عالمی طاقت موجود نہیں ہوگی. اور جب وہ عالمی طاقت موجود نہیں ہوگی تو پھر صرف ایک ہی طاقت ہوگی, اور وہ کون سی ہوگی؟ وہ اسرائیل ہوگی. وہ اسرائیل کہ جس نے کل مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.